آج شام آج رات میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں آپ سبوں کے لیے، اور میرا ایمان ہے کہ خداوند آج رات اپنے کلام کی قدرت کو نازل فرما کر ریوائول کو لائے گا، بیداری کو لائے گا، خوشحالی کو لائے گا، زندگیاں تبدیل ہوں گی، یسوع کو قبول کریں گی، اور ہم بیدار ہو کر یسوع کے گواہ بن کر یسوع کی انجیل کی گواہی دیں گے۔ آمین۔ میرے ساتھ ہیں؟ کتنے لوگ چاہتے ہیں ایسی مسیح کی گواہی دینا چاہتے ہیں؟ پریز گاڈ۔ سارے ہم مسیح کے گواہ ہیں۔ ہم کیا ہیں جی؟ گواہ ہیں۔ سب سے بڑی گواہی ہمارے پاس یہ ہے، کلام کہتا ہے کہ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں ہے۔ تو ہمارے پاس کون ہے جی؟ خدا کا بیٹا ہمارے پاس ہے۔ خدا کے بیٹے پر ایمان لانے کے باعث ہمیشہ کی زندگی کے ہم وارث بن گئے ہیں۔ آمین۔ اب ہم بے آف ہیون مطلب آسمانی عالم بالا کے لوگ بن گئے۔ کیوں مذہب؟ اب ہم عالم بالا کے لوگ ہوں تو فکر کرنے کی لوڑ، لیکن التجا میری یہ ہے، میری ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ پہلا درجہ خدا کو دیں، پہلا درجہ خدا کو دیں، پھر اپنی فیملی کو، پھر باقی لوگوں کو۔ پہلا درجہ خدا کو دینا شروع کر دیں، آپ کے ہاں آپ کے گھرانوں میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی، بیداری آنا شروع ہو جائے گی، خوشحالی آنا شروع ہو جائے گی، تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ ارے جہاں یسوع آ جائے تو وہاں سب کچھ آ جاتا ہے۔ آمین۔ ہوتے ہوئے کمی رہ سکتی ہے، تو اس لیے پہلا درجہ ہم نے کس کو دینا ہے؟ خدا کو دینا ہے۔ خدا کا جو ٹائم ہے وہ خدا کو دیں، خدا کو جو حصہ ہے وہ خدا کو دیں، خدا کے لیے جو کچھ کرنا ہے، جو کچھ خدا نے کہا ہے اس کو دیانتداری وفاداری سے کریں۔ لکھا ہے کلام میں، جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے میں نے اس آیت کو کوٹ کیا ہے۔ کچھ لوگ یوں سمجھتے ہیں کیونکہ ہم خادم ہیں، ایکسپیرینس ہے نا، کچھ لوگ بڑے جوش سے آتے ہیں، 2 سنڈے ہوں گے، 3 سنڈے ہوں گے، 4 سنڈے، 2 مہینے، 3 مہینے، تو پھر تھوڑا تھوڑا سلو ہو جائیں گے۔ کچھ یہ کیوں ہو گیا؟ ارے 5 سنڈے 2 دن نہیں دیتے ہیں نا، تھوڑا کبھی کبھی انسان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کلام کہتا ہے جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج۔ اگر تاج زندگی کا لینا ہے تو پھر دکھ ہو، سکھ ہو، مصیبتیں ہو، وقت کیسا ہو، لیکن ہم نے اس کا ٹائم اس کو وفاداری سے دینا ہے۔ آمین۔ میں گھرانوں کو ہمیشہ کہا کرتا ہوں، ہم لوگ فوکس کرتے ہیں زیادہ تر فیملیز کو، بچوں کو، یوتھ کو۔ میں چاہتا ہوں ہماری یوتھ بیدار ہو جائے، ہمارے گھرانے بیدار ہو جائیں، میاں بیوی کے تعلق جو ہے نا وہ اچھے ہو جائیں۔ میاں بیوی کے تعلق کیسے ہو جائیں جی؟ جس گھر میں میاں بیوی کے تعلق اچھے ہیں وہ گھرانہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کلام بتاتا ہے، کلام اس کی گواہی دیتا ہے۔ شیطان بڑا مکار ہے، چلاک ہے، مکاریاں کرتا ہے۔ تو وہ گھروں میں جاتا ہے، بچوں کو نشوں پہ لگا دیا، بچوں کو سگریٹوں پہ لگا دیا، جوان نیشن کو یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ تو وہ جا کر اپنے سردار کو بھی جب رپورٹ پیش کرتے ہیں کہ میں نے اتنے بچے خراب کر دیے، میں نے اتنے جوان بیٹیوں کو خراب کر کے ان کو ادھر لگا دیا، ان کو ادھر لگا دیا، وہ آٹے پھونا چل گیا ہے، انہوں کو ٹائم نہیں ہو کچھ کرنے، انہوں نے کما کے لا دیتا ہے۔ لیکن شیطانوں کا جو سردار ہے وہ اتنا خوش نہیں ہوتا، اگر کوئی ایک کام ایک دم چلا نہیں پیتا۔ لیکن جو شیطان کا شاگرد کہتا ہے کہ میں نے میاں اور بیوی کے اندر نااتفاقی ڈال دی ہے، لڑائی ڈال دی ہے، کہنا اس کو ہار ڈالتا ہے۔ اس کو کیا ڈالتا ہے؟ اندر اب کام بنے گا، کیونکہ جب میاں بیوی آپس میں لڑتے رہیں گے تو آٹومیٹکلی بچے خود ہی، گھرانہ خود ہی خراب ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ہم ایک پیٹرن ہے، ہم ایک نمونہ ہے۔ اگر میں دعا گو ہوں، اگر میں خدا کے ساتھ چلتا ہوں، میری بیگم دعا کرتی ہے، اگر وہ خدا کے ساتھ چلتی ہے تو آٹومیٹکلی خدا کا یہ نظام ہے کہ بچے خدا کے ساتھ چلنا شروع ہو جائے۔ اس لیے اسے ہار ڈالے جاتے ہیں۔ تو میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بھائیوں، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں
کہ گھر کے اندر مصبے بنا لیں. گھر کے اندر کیا بنا لیں؟ مصبے کا رنج ختم ہو جائے. مصبے نہیں ہے گھروں میں، پتہ ہے. ارے چھوٹا گھر ہے یا بڑا گھر ہے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک کمرے کا گھر ہے یا 10 کمروں کا گھر ہے کوئی فرق نہیں پڑتا. جس نے دعا کرنی ہے وہ ایک کمرے سے بھی شروع کر سکتا، اور جنہیں نہیں کرنی نا وہ 10 کمرے بھی ہوئیں گے نا، انہوں کو کوئی نہ کوئی باتیں ہوگی، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، وہ لاکھوں ایکسکیوزز دیتے رہتے ہیں. لیکن جس نے دعا کرنی ہے ایک کمرے کا گھر ہو یا 2 کمرے کا گھر ہو وہ اپنی دعا کو شروع کریں گے. تو اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں میری بہنوں میرے بھائیوں، میں چاہتا ہوں کہ اپنے گھروں میں مسئلے بنا لو. اگر باپ دعا کو ہے تو باپ مسئلہ بنا لے، دعا کرنا شروع کر دے جو ٹائم اسے سوٹ کرتا ہے. اگر تو 3 ٹائم کر سکتا ہے 1 ٹائم کر سکتا ہے. ویسے تو لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل بتاتی ہے کہ ہمیں ہر وقت دعا کرنی چاہیے، ہمیں ہر وقت دعا کرنی چاہیے. لیکن مصروفیت ہے زندگی کے اور بھی اگر کام ہے تو کم سے کم 1 ٹائم 2 ٹائم 3 ٹائم وہ کھانا کھانے دعا کرتے ہیں، کچھ تو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک ہیبٹ بنا لیں، عادت بنا لیں. جب یہ آپ عادت بنا لیں گے تو بچہ آپ کو فالو کرے گا، بیٹی آپ کو فالو کرے گی اور تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں باپ جتنے بیٹھے ہیں، مائیں جتنی بیٹھی ہیں، کائنڈلی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، میں چاہتا ہوں کہ مسیح گھرانے بیدار ہو جائے، پاک روح کی آگ لگ جائے. ہمارے بچے جہاں سے گزرے وہاں لوگ شفا پا جائیں، وہاں بیداری آنا شروع ہو جائے. جس گلی سے وہ گزر جائیں وہ گلی بیدار ہو جائے. جس گلی سے، جس محلہ سے، جس شہر میں ہمارے بچے جائیں وہ بچے وہاں سے گزرے تو پاک روح کی آگ لگ جائے. یہ بیداری مانگتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے. خدا ایسا کرنے پر قادر ہے. خالی ہم نے کیا کرنا ہے؟ سٹیپ لینا ہے. کیونکہ ساڈا خدا ڈنڈے نہیں مارتا، خدا ڈنڈے نہیں مارتا. اگر ڈنڈے مار کے اس نے تبدیل کرنا ہو تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن خدا نے آزاد مرضی پر 2 راستے دے دیے ہیں. خدا نے کہا یہ راستہ میری طرف جاتا ہے، وے آف ہیون کو جاتا ہے، یہ راستہ ابلیس کی طرف جاتا ہے. اب تیری چوائس ہے جو راستہ تو چوز کرنا چاہتا ہے. کیونکہ ہمارا خدا سسٹم کا خدا ہے، ترتیب کا خدا ہے. وہ زبردستی نہیں کرتا، اس نے آزاد مرضی پر چھوڑا. اس لیے ہمیں خدا کے راستے کو چننا ہے، خدا کے راستے پر چلنے کی کوشش کرنی ہے. صرف ہم نے اتنا سا کام کرنا ہے. کیا ہی خوبصورت کسی نے کہا ہے، اکیلا ہی چلا تھا منزل کی طرف، اکیلا ہی چلا تھا منزل کی طرف، دیکھتے دیکھتے کارواں بن گیا. آمین. زور سے کہیں آمین. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایک کارواں کی شکل میں تبدیل ہو جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ کلیسیا بڑھ جائے، چرچ بڑھ جائے، تبدیلی آ جائے، کوئی شخص نجات سے غافل نہ رہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو گھروں میں مصباح بنا لیں، دعا کرنا شروع کر دیں، بیداری کو مانگیں، خوشحالی خود آنا شروع ہو جائے گی. آمین. ارے خوشحالی لانا میرا کام نہیں، خوشحالی میں نہیں لا سکتا، خوشحالی خدا لائے گا. جو میرا کام ہے وہ میں کروں، جو خدا کا کام ہے وہ خدا خود کرے گا. متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 6واں باب یہی بیان کرتا ہے نا کہ پہلے تم اس کی راست بازی اور بادشاہی کی تلاش کرو، باقی چیزیں جھونگے میں مفت مل جائیں گی. ان کی فکر کرنا تمہارا کام نہیں. میں تمہارا آسمانی باپ ہوں، میں تمہاری فکریں کرنا جانتا ہوں، میں تمہیں پالنا جانتا ہوں، میں تمہاری رہنمائی کرنا جانتا ہوں، میں تمہیں خوشحال بنانا جانتا ہوں، میں تمہیں بڑھانا جانتا ہوں، میں تمہیں سرفراز کرنا جانتا ہوں، اور میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا ہوں. آمین. زور سے کہے آمین. آمین. اگر آپ چاہتے ہیں بیداری کو تو پھر بیداری کے لیے دعا کرنی پڑے. جب میں آ جائے، جب لڑائیاں جھگڑے ہوں، جب تفریقے ہو جائیں تو پھر ہمیں بیداری کی ضرورت ہے. جی پھر ہمیں کس کی ضرورت ہے؟ آئے ایک حوالہ میرے ساتھ نکالیں. مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی ہے. جی
اس کا 15واں باب. مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 15واں باب اور اس کی 11ویں آیت سے میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. جن کے پاس خدا ان کا زندہ کلام ہے نکالیں. کلام میں یوں مرقوم ہے جی. دیکھا پھر اس نے کہا کہ کسی شخص کے 2 بیٹے تھے. ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا اے باپ مال کا جو حصہ مجھ کو پہنچتا ہے مجھے دے دے. اس نے اپنا مال متا انہیں بانٹ دیا اور بہت دن نہ گزرے کہ چھوٹا بیٹا اپنا سب کچھ جمع کر کے دور دراز ملک کو روانہ ہوا اور وہاں اپنا مال بد چلنی میں اڑا دیا. اور جب سب خرچ کر چکا تو اس ملک میں سخت کال پڑا اور وہ محتاج ہونے لگا. پھر اس ملک کے ایک باشندے کے ہاں جا پڑا. اس نے اس کو اپنے کھیتوں میں سور چلانے بھیجا اور اسے آرزو تھی کہ جو پھلیاں سور کھاتے تھے انہی سے اپنا پیٹ بھرے مگر اسے کوئی نہ دیتا تھا. پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا میرے باپ کے گھر میں بہت سے مزدوروں کو افراد سے روٹی ملتی ہے اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں. خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت دیجیے. زور نہ کہو آمین. خدا کے کلام میں سے ہم نے پڑھا ہے جی. لکھا ہے پھر اس نے کہا کہ کسی شخص کے کتنے بیٹے تھے جی. کسی شخص کے ایگزامپل دے رہا ہے جی. لکھا ہے کلام بتا رہا ہے کہ کسی شخص کے 2 بیٹے تھے اور اس میں سے جو چھوٹا تھا اس میں میں آ گئی کہ میں کچھ کر سکتا ہوں, میں باپ سے بھی بہتر کر سکتا ہوں. اس نے کہا باپ جو میرا حصہ مجھے پہنچتا ہے, میرا رائٹ جو بنتا ہے قانونی طور پر وہ مجھے کیا کر, وہ مجھے دے دے. اس نے لے لیا. باپ کیونکہ راست باز ہے, باپ ساری چیزوں کو سمجھتا ہے, وہ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہتا, وہ صلح صفائی سے رہنا چاہتا ہے. اس نے قانونی طور سے جو اس کا حق تھا, جو کچھ بنتا تھا, اس نے اسے دیتا یا نہیں دیتا. میرے ساتھ رہیں. جو کچھ بنتا تھا اس نے اسے دے دیا. ہم اس کو سیکھیں گے. اس کے اندر ایک بہت بڑا لیسن ہے. اس لیسن کو آج ہم سیکھیں گے. جب اسے دے دیا, دیکھیں جب وہ اپنے باپ کے گھر میں تھا, اچھا کھاتا تھا, اچھا پیتا تھا, نوکر چاکر تھے, یہی لکھا نا سارا کچھ. جب اس کے اندر میں آئی, میں نے یہی پہلے کلام شروع کرنے سے پہلے یہی بتایا تھا کہ جب ہمارے اندر میں آ جائے, لڑائی جھگڑے آ جائیں, تو پھر کیا آ جائیں, ہم اپنے سے دوسرے کو افضل نہ جانیں, کہیں کہ میں سب کچھ ہوں. تو پھر ہمیں بیداری کی ضرورت ہے, پھر ہمیں ہوش میں آنے کی ضرورت ہے, پھر ہمیں ہوش میں آنے کی ضرورت ہے. بیدار کا مقصد ہوتا ہے, جیسے نہیں کہتے جو بندہ سو جاتا ہے جب وہ اٹھتا ہے تو کہتے ہیں میں بیدار ہوا. تو بیدار کا مقصد ہے ہوش میں آنا. کیا مقصد ہے جی؟ ہوش میں آنا. یہاں ہم نے یہی واقعہ پڑھا ہے. جب اسے ہوش نہیں تھا, یہ میں کے نشے میں تھا, میں اس کے اندر تھی کہ میں کچھ بہتر کر سکتا ہوں, میں شاید اپنے باپ سے بھی بہتر کچھ کر سکتا ہوں. تو باپ سے تقاضا کرتا ہے, مانگتا ہے کہ باپ جو کچھ میرا حصہ ہے وہ مجھے کیا کر. باپ نے کیا کر دیا؟ دے دیا. لکھا ہے سب کچھ دے دیا. اور لکھا ہے کہ مال متا جو کچھ تھا سب کچھ بانٹ دیا. اور بہت دن نہ گزرے انہیں اپنا سارا کچھ سمیٹیا اور سمیٹ کے دور ملک میں چلا گیا. کہتا دور جاؤں گا میں, باؤ اس ملک کے چلے گا, نہ کوئی پوچھنا ہوئے گا, نہ کوئی کہنا ہوئے گا, آپ ہی جو کچھ کرا گا, آپ ہی انچارج جاؤں گا, آپ ہی ہیڈ ہوگا گا, مینوں کسی دے اندر چلائیں دی کوئی لوڑ. لیکن یہ بے ہوش ہو چکا ہے, یہ اپنی عقل کھو چکا ہے, اسے سمجھ نہیں ہے کہ کس طرح سے زندگی گزاری جاتی ہے. دیکھا جی جب وہ سارا کچھ جمع کر کے روپیہ پیسہ لے گیا تو کلام میں لکھا ہے سارا کچھ بند چلنے میں کیا کیا جائے, سارا کچھ بند چلنے چھوڑ گیا, کنگال ہوا, کچھ نہ رہا.
تو وہاں ایک شخص جو تھا مالدار اس کے ہاں جا پڑا. بولے میں انہوں کیا سورہ مجھے آ جا. جب سوروں کو چلانے لگا دماغ تو پئی سورہ نے پیچھے پیچھے سوٹیاں لا کے پھیرتا رہا. کچھ سمجھ آنا شروع ہوئی کہ میرے گھر میں تو نوکر تھے چاکر تھے, ارے سارا کچھ ٹائم سے ملتا تھا, مجھے کسی چیز کی فکر نہیں تھی. یہاں تو میں بھوکا مر رہا. ہم یہی کہہ رہا نا, یہاں تو کیا جی سب ٹال پڑا اور وہ محتاج ہونے لگا. پھر اس 15ویں آیت پڑھ رہا ہوں جی. پھر اس ملک کے ایک باشندے کے ہاں جا پڑا, اس نے اس کو اپنے کھیتوں میں سور چرانے بھیجا اور اسے آرزو تھی کہ جو پھلیاں سور کھاتے تھے انہی سے اپنا پیٹ بھرے. گھر میں کھانا اچھا ملتا تھا, نوکر چاکر تھے, سارے پیش کرتے تھے, بلکہ ٹیبل پہ لاندے بھی ہوں. یہاں اب اس کو آرزو ہے کہ جڑیاں پھلیاں سور کھانے نے, کاش مجھے یہ پھلیاں ہی مل جائیں, یہ پھلیاں ہی میں کھا لوں. تو انہوں پھلیاں پسند دیں گے, یہ بھی کہنا کہ پھلیاں اس کو نہیں ملتی. لکھا ہے پھر آگے, پھر اس نے آگے والی آیت جس پر ہم غور کریں گے, انہوں نے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کوئی اسے نہ دیتا تھا. پھر 17ویں آیت پڑھ رہا ہوں جی. پھر اس نے ہوش میں آ کر, کس میں آ کر, پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا میرے باپ کے بہت سے مزدوروں کو افراد سے روٹی اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں. ہوش میں آنا, جیسے میں نے پہلے آپ کو عرض کیا ہے, بتایا ہے, بیدار ہونا, ہوش میں آنا. جب اسے ہوش آئی, اسے سمجھ آئی, تو اس سے قدر آ گئی کہ باپ کا گھر کیسا گھر تھا, خدا کا گھر کیسا گھر ہوتا ہے, باپ کیسا باپ ہوتا ہے, جو ہماری کمی کمزوریوں کو بھی در گزر کر کے ہمیں اپنے گلے سے لگاتا ہے, اپنے گلے سے لگا دیتا. ایسے تو مینوں کوئی سوریاں پھلیاں بھی کھانوں نہیں دے رہا, کچھ کھانوں نہیں دے رہا, کوئی پوچھتا ہی نہیں کہ تیرا حال کی ہے. لیکن وہاں تو مجھے ہر ایک چیز کثرت سے ملتی تھی, بلکہ میں ہمارے مزدوروں کو کثرت سے ملتی تھی. تو میں یہاں اپنے باپ کا بیٹا ہوتے ہوئے بھوکا مر رہا. اب اسے ہوش آئی, سمجھ آئی, تو پھر کہتا ہے میں واپس اپنے باپ کے گھر میں جاؤں گا. اب میں واپس اپنے باپ کے گھر میں جاؤں گا. دیکھیں پھر آگے اس کو پڑھ لیجیے گا پورا, میں اگر پڑھوں گا تو ٹائم لگا, میں آگے حوالے دوسرے میں جاؤں گا, پڑھ لیجیے گا. لکھا ہے کلام بتاتا ہے کہ جب وہ دور ہی تھا تو اس کے باپ نے کیا کیا, اسے گلے سے لگا دیا, اسے گلے سے. یہ ہے باپ کی شفقت, یہ ہے خدا کی محبت, یہ ہے کیونکہ کلام کہتا ہے خدا محبت ہے. خدا کیا ہے جی, سارے میرے ساتھ زور سے بولے, خدا محبت ہے. ہاللویا. اور یہ ہے محبت. سارا کچھ اجاڑ آیا, سارا کچھ تباہ کرایا, لیکن باپ نے اسے گلے سے لگایا. اور آگے لکھا ہے حکم دیا نوکروں کو کہ اچھے سے اچھا کیا لاؤ, لباس لاؤ, کپڑے پہناؤ, انگوٹھی پہناؤ. کیوں, کھویا ہوا اختیار سے واپس دلاؤ. جس مقام سے یہ گرا ہے وہ مقام سے واپس دو. لیکن وہ کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے میں اپنے باپ کے گھر میں جاؤں گا اور باپ سے محنت کروں گا کہ میں خدا کی نظر میں بھی اور باپ تیری نظر میں بھی کیا ہوا, گنہگار ہوا. اب اس لائق نہیں کہ تو مجھے اپنا بیٹا سمجھے یا بیٹا بنائے, مجھے اپنے نوکروں جیسا رکھ لے. لیکن پیو نے کی نوکروں جیسا رکھ لیا. اس نے نوکروں کو حکم دیا کہ اس کو انگوٹھی پہنائی جائے, اسے اچھے سے اچھا لباس, اس کے پاؤں میں جوتی بھی نہیں سی رہی, ننگے پاؤں کو مدا گیا, پھر ننگے پیر ہی کو مدا گیا. کہا جوتی بھی سے اچھی پہنا, واپس اختیار لے گا. یہ ہوش میں آنا, جب وہ ہوش میں آیا, خدا کے پاس آیا, اپنی کمی کمزوریوں کا اقرار کیا, کہا کہ خدا تو سب کچھ کرنے پر قادر ہے, تو خدا نے اسے واپس بحال کیا. وہ ہوش میں آیا, بیداری آ گئی, اور وہ ہوش میں آ کر خدا کے گھر میں خدا کے پاس آتا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم
کبھی کبھی میں ہمارے اندر آ جاتی ہے. ہم اپنے ماں باپ کی، بڑوں کی، خادموں کی بلکہ رسپیکٹ عزت کو نہیں کرتے. تو ہمیں ہر ایک کی عزت کرنے کی ضرورت ہے، رسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. پہلا درجہ خدا کو دینے کی ضرورت ہے. جب پہلا درجہ خدا کو دیں گے تو خدا کے لیے اپنے آسمان کو کھول دیں. آمین آمین. ایک بار میں ستا ہوں مکاشفہ، یوحنا عارف کا مکاشفہ جی. یہ وہی یوحنا ہے جی جس نے یوحنا کی انجیل بھی لکھی ہے، 3 خط بھی لکھے ہیں، اور اسی پر یہ مکاشفہ بھی مسیح کا کھلا ہے جی. پطرس کے جزیرہ پہ اس کا 3 باب ہے جی. یوحنا عارف کا مکاشفہ اس کا 3 باب اور 14ویں آیت سے میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. سنیے، لکھا ہے، اور لودیکیا کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جو امین اور سچا اور برحق گواہ اور خدا کی خلقت کا مبدع ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ نہ تو سرد ہے نہ تو گرم. مکاشفہ کی کتاب ہے جی. مکاشفہ کا مقصد ہے جن بھیدوں کا کسی کو پتہ نہ ہو، جن رازوں کا کسی کو خبر نہ ہو، جو چیزیں آنے والی ہوں ان میں سے پردہ اٹھایا جائے، ان کے بارے میں بتایا جائے. مکاشفہ کا یہ مقصد ہے. مکاشفہ کا یہ مقصد ہے کہ آنے والی باتوں سے آگاہ کرنا، بتایا جانا کہ آنے والا وقت کیسا ہوگا. تو یہاں لودیکیا کی کلیسیا کے فرشتے کو، ایکچولی یہ کلیسیا جو ہے یہ خدا کی دلہن ہے، ہم لوگ ہیں، تو ہمارے لیے لکھا گیا ہے، یہ ہمارے لیے لکھا گیا ہے. اور فرشتہ میں کہتا ہوں کہ خادم کو کہا جاتا ہے. فرشتہ خادم ہے جو سبوں کو چلا رہا ہوتا ہے، لے کر کلیسیا کو چل رہا ہوتا ہے، اور اس کو لکھا جا رہا ہے. لودیکیا کی کلیسیا کو یہ کہا جا رہا ہے اس کے لیے کیا کہہ رہا جی؟ کہتا ہے میں امین ہوں، امین اور سچا. امین کا مقصد اور سچا آپ جانتے ہیں، برحق مطلب ہر ایک چیز کا بنانے والا، اور خدا کی خلقت کا مبدع مطلب وہ ازل سے خلق کیا ہوا ہے، اسے کسی نے خلق نہیں کیا. اور لکھا ہے مبدع ہے، وہ یہ فرماتا ہے. امین ہے جس کے پاس اتھارٹی ہے، اختیار ہے، جو سچا ہے، جو برحق ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں. کلیسیا لودیکیا کو لکھا جا رہا ہے کہ میں تیری کیا جانتا ہوں جی؟ تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو نہ سرد ہے نہ گرم. کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا. سرد یا گرم سے 2 مطلب لیے جاتے ہیں. نمبر 1 ٹیسٹ. جب ہم کچھ چیز کھاتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ اگر ہمیں نہ آئے تو وہ ٹیسٹ لیس چیز ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں اس کا کوئی کھانے کا مزہ نہیں آتا. جیسے اگر ہم ٹھنڈا پانی پیئیں تو ٹھنڈا اگر پیاس لگی بہت تو گرم پانی دلتا جائے تو پینا اچھا لگتا نہیں لگتا. ٹھنڈا دلتا جائے تو پھر خدا تینوں کرتے پھر دلوں میں دعا نکلتی ہے کہ تو میری پیاس نو بجھایا ہے. وہ ٹیسٹ کا پتہ چلتا ہے. ایک شخص تھا، میں آپ کو ایک گواہی دیتا تھا، اس کے پاس دنیا کا بہت روپیہ پیسہ تھا، سب کچھ تھا، لیکن اس کا تیز زبان کا چلا. اس کا تیز زبان، اس نے کروڑوں کھربوں روپے لگا دیے کہ میرا ٹیسٹ واپس آ جائے، لیکن اس کا ٹیسٹ واپس. اور خدا کی شکر گزاری ہر حال میں کیا کریں کہ خدا نے ہمیں ہر ایک نعمت ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم بول سکتے ہیں، ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں، ہم چل سکتے ہیں، ہم پھر سکتے ہیں. تو پھر کیوں نہ دے گن گاتے رہیے، پھر کیوں نہ اس کی شکر گزاری کرتے رہیے، پھر کیوں نہ اس کی گواہی دیتے رہیے. اس لیے لودیکیا کی کلیسیا کو بھی یہی کہا جا رہا ہے. لکھا ہے نہ تو سرد ہے اور نہ تو پھر پتہ لگ جائے تو گرم ہے، نہ ہی پتہ لگ جائے تو سرد ہے. یہاں تے گرم ہو جا تو یہاں ایک کام کرتا ہے، یہاں تو سرد ہو جا تو یہاں گرم ہو جا، ایک کام کرتا ہے. نہیں تو میں کیا کروں گا؟ تجھے اپنے منہ سے نکال ہے. میں تجھے اپنے منہ سے کہہ رہا اگر تیرے اندر ٹیسٹ ہوگا تو میرا شاگرد ہے، تو میرا گواہ ہے، تو بیدار ہے. اگر تیرے اندر کوئی ٹیسٹ نہیں، تو ٹیسٹ لیس ہے، تو میں تجھے اپنے منہ سے نکال دے.
میں تجھے پھر میں نے جیسے پہلے کہا اگر کوئی چیز ٹیسٹ کو نہ ہو تو ہم کھاتے. بیگم نہ لڑنے آج نمک کا بات میں صحیح کھانا نہیں بنایا کیا ہو جائے کھانا بنا دیتا ہے ٹیسٹ نہ آئے. تو اس لیے ہم دنیا کے کیا ہے یہ سنتا تم دنیا کے نور ہو تم دنیا کا نمک ہو. اور نمک کا کام کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کو ٹیسٹ فل بنا دینا. بیدار شخص دوسروں کو بھی بیدار کر دیتا ہے. بیدار شخص دوسروں کو بھی خدا کے پاس لے کر آتا ہے. وہ بیدار شخص دوسروں کو بھی مسیح کی خبر دیتا ہے کہ نجات دہندہ خدا کا بیٹا یسوع ناصری ہے. وہ آپ کو آپ کے گناہوں سے نجات دے سکتا ہے. وہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی دے سکتا ہے. وہ آپ کو عالم والا میں لے کر جا سکتا ہے. آمین. خوش و ہم عالم والا بھی لوگ ہیں. آمین کہیں نا. آمین. سارے نے توبہ کی کتنے پانی کا واپس پانا ہے توبہ کی آپ مجھے کیا کرتے پریس لارڈ. خدا ہم سب کو رکھ لے جو کو رہ گیا نا تو لے لے. پتہ ہوتا کیا ہے لوگ سمجھتے نہیں یا سمجھا نہیں پاتے. ہم پرانا آدم جس نے گناہ کیا خدا نے یہی کہا تھا نا خدا نے کہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا. کیا آدم مر گیا سی؟ فزیکلی تو وہ نہیں مرا روحانی طور پر وہ مر گیا. تو جب ہم پہلے سب سے پہلے ہم ایمان لائیں کہ یسوع مسیح جو ہمارے گناہوں کے لیے مرا صلیب پر جان دی تیسرے دن مردوں سے جھوٹا ہم ایمان لاتے ہیں اور اب اسے اپنا شخصی نجات دہندہ مانتے ہیں اور پھر ہم بپتسمہ لیتے ہیں. بپتسمے کا مقصد یہ ہوتا ہے جی جب ہم اس طرح پانی میں جاتے ہیں تو پرانی زندگی آدم والی زندگی کو ہم نے دفن کر دیا. اب مسیح میں نئے مخلوق بن جاتے ہیں. آمین. تو اس لیے بپتسمہ لینا ضروری ہے. تو ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں ان ساری باتوں کے لیے. تو لکھا ہے نہ تو سرد ہے اور نہ تو گرم ہے. کاش تو سرد یا گرم ہوتا اور چونکہ تو نہ گرم ہے نہ سرد بلکہ نہیں گرم ہے اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں. اور چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں. لودیکیا کی کلیسیا کے پاس بہت پیسہ تھا جو ہسٹری ہمیں بتاتی ہے جو بائبل ہمیں بتاتی ہے. بہت پیسے والی کلیسیا تھی. ان کے پاس سرمے کے پہاڑ تھے. ان کے پاس میڈیسن ان کے وہاں سے پیدا ہوتی تھی. بنتی تھی دوائی نہیں جتنی بنتی یہ وہاں سے پیدا ہوتی تھی. جیسے بینکر یہ لوگ ہوتے ہیں بینکر اور پیسے کا ریونیو ان کے پاس بہت تھا. تو یہ بڑی مالدار کلیسیا تھی. اور یہ اس لیے یہ مکاشفہ کی کتاب ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ اپنے میں آ گئے گھمنڈ میں آ گئے کہ ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے. روپیہ پیسہ دولت ہر چیز ہمارے پاس کثرت سے ہے. تو یہ گھمنڈ میں آ گئے. اس سے لکھا گیا ہے نہ تو سرد ہے نہ تو گرم ہے. تو خدا کی محبت میں پہنچ گیا ہے. لازم ہے کہ تو بیدار ہو جائے. آگے جا کے پڑھیں گے کیا چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں اور یہ نہیں جانتا کہ تو کم بخت ہے. کیا لکھا ہے جی؟ تو کون ہے؟ کم بخت ہے. کلام بتا رہا ہے جی لکھا ہے تو کم بخت ہے اور خوار ہے اور غریب ہے اور اندھا ہے اور ننگا ہے. کلام کہہ رہا ہے کہ تو کہتا ہے میں دولت مند ہوں سب کچھ میرے پاس کثرت سے ہے لیکن کلام مجھے کہہ رہا ہے کہ تو اندھا ہے ننگا ہے کمبخت ہے تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ تو نہ سرد ہے نہ گرم ہے. خدا کی قدرت سے تو دور ہے. اس کی سچائیوں سے تو گمراہ ہو گیا ہے. لکھا ہے آگے آگے پڑھتے ہیں. اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں. اس لیے میں تجھے مشورہ دیتا ہوں. اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں مشورہ دیتا ہوں تجھے رائے دیتا ہوں. بھائی تجھے رائے دیتا ہوں مشورہ دیتا ہوں. اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے. مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے جو مفت میں دیتا ہوں. ارے راست بازی کی بات ہو رہی ہے. وہ واسطے کو پیسے لگ دیں. اگر یشایا میرے پاس ابھی ٹائم کم ہے میں اس لیے حوالے لکھ لیں نوٹ کر لیں. یشایا 55 باب کی پہلی آیت پڑھیں اس میں یہی لکھا ہے وہ مفت راست بازی اس سے ملتی ہے اس پر ایمان لانے سے.
تو اس لیے لکھا ہے تو مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے. اصل دولت خدا کا خزانہ ہے. اصل دولت خدا کے پاس ہے جو خدا دیتا ہے. جب ہم عالم بالا میں ہوں گے تو کسی چیز کی ہمیں پریشانی وہاں نہیں ہوگی. کلام کہتا ہے کہ ہماری آنکھوں کے سارے آنسو کیا کرے گا؟ پہنچ دے گا. وہاں کوئی غم پریشانی، اے گیس دیا پریشانیاں، اے بجلی کی پریشانی، بجلی ٹول گئی ہے، گیس ٹول گیا ہے، کاچ پانی نہیں ہے، اے چیز نہیں ہے، اے چیز نہیں ہے، ادھر ایسی کوئی پریشانی نہیں ہوگی کیونکہ خدا بندوں کا خدا، بادشاہوں کا بادشاہ خود وہاں ہوگا. آفتاب صداقت خود وہ ساری چیزوں کو روشن کرے. آمین. اگر یہ چیزاں پانیاں نے تو پھر سانو گرم ہونا چاہیے، بیدار ہونا چاہیے. پھر ہمیں کیا ہونا چاہیے جی؟ بیداری کا مقصد یہ ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ہوش میں آنا. اصل میں اپنے لیے جینا کوئی جینا نہیں ہے. مسیح اپنے لیے جیا، ارے اس نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا، ہماری خاطر اس پر لان تان ہوئی، اسے تھوکا گیا، سیاست ہوئی، اس کی داڑھی کو نوچا گیا، تو بھی وہ خاموش رہا کیونکہ وہ ہمارے لیے قربان ہونے کے لیے جا رہا تھا. اس نے ہمارے لیے اپنے آپ کو حوالے کر دیا. محبت کی یہ خوبی ہے کہ محبت دوسروں کے لیے جیتی ہے. بیدار شخص اس لیے کہا جاتا ہے کہ بیداری کو مانگو کہ بیداری آئے. جب ہمارے اندر بیداری آ جائے گی تو پھر ہم دوسرے کو بہتر جاننا شروع کر دیں گے، دوسروں کے لیے جینا شروع کر دیں گے. جس طرح خدا کا بندہ پالوس رسول کہتا ہے کہ خدا میرا دل تو چاہتا ہے کہ پوچھ کر کے تیرے پاس آؤں، لیکن ابھی میرے بہت سے بہن بھائی باقی ہیں جنہیں تیری انجیل سنانا باقی ہے، جنہیں بتانا باقی ہے کہ یسوع راہ ہے، یسوع حق ہے، یسوع دروازہ ہے، اس کے بغیر کوئی بھی ہمیشہ کی زندگی میں. تو اس لیے بیدار شخص دوسروں کی فکر کرتا ہے، چرچ کی فکر کرتا ہے، لوگوں کی فکر کرتا ہے، قوموں کی فکر کرتا ہے، قبیلوں کی فکر کرتا ہے کہ سارے لوگ بچ جائیں. جس طرح خدا نے مجھے نجات دے دی ہے، جس طرح خدا نے مجھے چن لیا ہے، جس طرح خدا نے مجھ پر رحم کر دیا ہے، وہ سب پر رحم کر دے. اس لیے ہمیں سرگرم ہونا ضرور ہے، بیدار ہونا ضرور ہے. اس لیے بیداری کی اشد ضرورت ہے. بیداری کی اشد ضرورت ہے. کیوں پاسر ہے کہ نہیں ہے؟ تو بیداری کی اشد ضرورت ہے. تو اس کو آگے جا کر پڑھیں تو لکھا جی پوشاک لے لیں مجھ سے. یہ تو راست بازی جو خدا دیتا ہے، کیونکہ ہم ایمان سے راست باز کہتے ہیں. تو اس لیے اس نے کہا مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ وہ دولت مند ہو جائے، اور سفید پوشاک لے لے تاکہ اسے پہن کر ننگے پن کو ظاہر ہونے کی شرمندگی سے کیا ہوتی بچ جائے. یہ ہے جو روزمرہ کے ہم کام کرتے ہیں دنیا کے اندر. جیسے میں حاصل صاحب کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ آج موجود ہوں تو میرا کردار، میرا رہن سہن، میری گفتگو، میری بات چیت سے آپ کو فائدہ ہو، آپ کو لگے کہ میں مسیحی ہوں، واقعی مجھے مسیح نے خرید لیا ہے، میں بیدار ہوں، میرے اندر مسیح ہے، میں مسیح کے کلام پر عمل کرتا ہوں، میں مسیح کے کلام کو پھیلانے میں اس کے لیے کام کر رہا ہوں. تو اگر یہ میرے اندر یہ نہیں چیزیں تو کچھ نہیں کہ ابھی مجھے بیداری کی ضرورت ہے، مجھے بیدار ہونے کی ضرورت ہے. تو میں بتانا چاہ رہا تھا پھر آگے کیا جی، شرمندگی نہ اٹھائے اور آنکھوں میں لگانے کے لیے کیا لے لے؟ سرما لے لے تاکہ کیا ہو جائے؟ بینا ہو جائے. آنکھوں میں لگانے کے لیے وہ سارے کو بڑا سرما ہے، سرمے دے باہر نے، لیکن خدا کیا کہہ رہا ہے؟ مکاشفہ کی کتاب کہتی ہے تو مجھ سے سرما لے لے تاکہ کیا ہو جائے؟ بینا ہو جائے، دیکھ سکے، تیری آنکھیں روشن ہو جائیں. تیری آنکھیں، پالوس رسول کی آنکھیں روشن نہیں تھی. میں آپ کو اس سے کنیکٹ کرتا ہوں. پالوس رسول مسیحوں کے خلاف تھا، مسیحیت کو ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن دمشق کے راستے میں جب اس سے مسیح سے اس کا انکاؤنٹر ہوتا ہے، مسیح کو وہ دیکھتا ہے، اس کی آنکھوں میں پہلے چھلکے آتے ہیں. پہلی آنکھیں اس کی مسیح نے بند کر دی. جب اس نے دل کی آنکھوں سے مسیح کو دیکھا تو پھر کہتا ہے اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. ارے روح کا سرما آنکھوں میں لگا لیں، آپ کی آنکھیں روشن کر دے گا. ہمیں اس لیے کلام کہتا ہے کہ مجھ سے سرما لے لے تاکہ تیری آنکھیں کیا ہو جائیں؟ روشن ہو جائیں، تو بینا ہو جائے. تو
कहता मेरे पास बड़ा सुरमा है, ये सुरमा तुझे बचा नहीं सकता, ये तेरी आंखों को रोशन नहीं कर सकता। अगर असल रोशनी चाहता है, अगर पहचान चाहता है, अगर खुदा की गुर्बत चाहता है, अगर बेदार होना चाहता है, तो फिर मुझसे सुरमा ले ले, बाकी की कुदरत को अपने अंदर ले ले। अगर तू बेदार होना चाहता है और बचाना चाहता है। सो इसको आगे जाके पढ़ लीजिएगा, अब टाइम हो गया है, तो खुदा आप सबों को बरकत दे। मेरे पास 2-3 हवाले और हैं कि बेदारी फिर आएगी कैसे, फिर आगे वो अपना दूसरा तवारीख उसका 7 बाब और उसकी 14 पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद एक और रेफरेंस है, लेकिन मैं इसको नहीं क्लोज करता हूँ। बात समझ आ गई आपको, समरी ये है, मोटी मोटी बात ये है कि बेदारी की अशद ज़रूरत है हमारे घरानों को, हमारे चर्चिस को, हमारी कलीसिया को, ताकि हम वो कलीसिया तैयार हो जाए, वो लोग तैयार हम हो जाए करें कि जो आसमानी हो जाए, जो आलम बाला के लोग हो जाए। इसलिए हमें बेदारी की अशद ज़रूरत है, ताकि हमारी आंखें रोशन हो जाए, हमारा हम टेस्टफुल हो जाए, हम गर्म हो जाए, ना कि नीम गर्म बन के ठंडे पड़ जाएं। इसलिए हमें सारी चीज़ों की ज़रूरत है, हमें होश में आने की ज़रूरत है। जैसे वो बेटा होश में आ गया, इस तरह हमें भी होश में आने की ज़रूरत है। और इसका फार्मूला, तरीका कार भी है, कलाम जो बताता है हमें दुआ में ठहरना है कि खुदा बेदारी को भेज दे, खुदा बेटे बेटियां तैयार कर दे। खुदा हम चाहते हैं कि हमारे घरानों में, हमारी चर्चेज में, हमारी कलीसियाओं में, हमारे मुल्क में, हमारे शहर में, हम पूरी दुनिया में बेदारी की आग लग जाए। ये दुआ करने की ज़रूरत है, दुआ में ठहरने की ज़रूरत है। जब आप दुआ करेंगे, जब आप दुआ में ठहरेंगे, तो खुदा अपना काम करना शुरू कर देगा। खुदा हम सबको बरकत दे।